بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو شاید ان کی پرسنالٹی کو تو نہ ایکسپلین کر سکے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی معلومات ضرور دے گی۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں، جو کہ جرمن سلطنت میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن اگلے ہی سال 1895 میں اپنی جرمن شہریت ترک کر کے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ 1897 میں 17 سال کی عمر میں انہوں نے زیورخ کے سوئس فیڈرل پولی ٹیکنک اسکول میں ریاضی اور طبیعیات کے تدریسی ڈپلومہ پروگرام میں داخلہ لیا۔ 1900 میں گریجویشن کیا۔ 1901 میں انہوں نے سوئس شہریت حاصل کی، جس سے اس نے ساری سال اور اپنی زندگی برقرار رکھا۔ 1903 میں انہوں نے برن میں سوئس پیٹنٹ آفس میں مستقل پوزیشن حاصل کی۔ 1905 میں انہوں نے زیورخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا ایک کامیاب مقالہ پیش کیا۔ 1914 میں وہ پرشین اکیڈمی آف سائنسز اور برلن کی بمبولڈ یونیورسٹی میں شمولیت کرنے کے لیے برلن چلے گئے۔ 1917 میں وہ قیصر ولہم انسٹیٹیوٹ فار فزکس کے ڈائریکٹر بن گئے۔ وہ دوبارہ جرمن شہری بھی بن گئے تھے۔ اس بار بادشاہت پرشیا کی رعایا کے طور پر تھی، جس میں جب وہ امریکہ کے دورے پر تھے تو ایڈولف ہٹلر 1933 جرمنی میں برسر اقتدار آیا۔ اپنے ساتھی یہودیوں کے خلاف نازیوں کی بربادی کی جنگ سے خوفزدہ ہو کر آئنسٹائن نے امریکہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کر دیا۔ مزید یہ کہ اینس میرابیلس میں کبھی کبھی ان کے 1905 کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن نے معجزۂ سال 4 اہم مقالے شائع کیے تھے۔ ان میں فوٹو الیکٹرک اثر کے نظریے کا خاکہ پیش کیا گیا تھا، براؤن موشن کی وضاحت کی گئی۔ اس نے اپنا مخصوص نظریہ اضافت متعارف کروایا، ایک نظریہ جس نے کلاسیکی میکینکس کی برقی مقناطیسی فیلڈ کے رویے کے لیے تسلی بخش حساب کتاب کرنے میں ناکامی کو دور کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ اگر خصوصی نظریہ درست ہے، ماس اور توانائی ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ 1915 میں انہوں نے اضافیت کا ایک عمومی نظریہ تجویز کیا، جس نے اپنے میکینکس کے نظام کو کشش ثقل کو شامل کرنے کے لیے بڑھایا۔ ایک کاسمولوجیکل مقالہ جو اس نے اگلے سال شائع کیا، اس میں مجموعی طور پر کائنات کی ساخت اور اس کے ارتقاء کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان تھیں۔ ان کے کیریئر کے درمیانی حصے میں بھی انہوں نے شمالیاتی میکینکس اور کوانٹم تھیوری میں اہم شراکت کرتے ہوئے دیکھا۔ خاص طور پر قابل ذکر تابکاری کی کوانٹم فزکس پر ان کا کام تھا، جس میں روشنی ذرات پر مشتمل ہوتی ہے، جسے بعد میں فوٹون کہا جاتا ہے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے آخری مرحلے میں آئنسٹائن نے 2 کوششوں پر کام کیا جو بالآخر ناکام ثابت ہوئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کوانٹم تھیوری کی سائنس کی دنیا میں تصویر بنیادی بے ترتیب پن کو متعارف کرانے کے خلاف وکالت کی، اعتراض کیا کہ خدا نرد نہیں کھیلتا۔ دوم، انہوں نے اپنے جیومیٹرک نظریہ کشش ثقل کو عام کر کے ایک متحد فیلڈ تھیوری وضع کرنے کی کوشش کی تاکہ برقی مقناطیسیت کو بھی شامل کیا جا سکے۔ نتیجے کے طور پر وہ جدید طبیعیات کے مرکزی دھارے سے تیزی سے الگ تھلگ ہوتے چلے گئے۔ اپنی پوری زندگی میں آئنسٹائن نے سینکڑوں کتابیں اور مضامین شائع کیے۔ انہوں نے 300 سے زیادہ سائنسی مقالے اور 150 غیر سائنسی مقالے شائع کیے۔ 5 دسمبر 2014 کو یونیورسٹیوں اور آرکائیوز نے آئنسٹائن کے کاغذات کے اجرا کا اعلان کیا، جس میں 30,000 سے زیادہ منفرد دستاویزات شامل تھیں۔ آئنسٹائن کی فکری کامیابیوں اور اصلیت نے لفظ آئنسٹائن کو جینیس کا مترادف بنا دیا ہے۔ اس نے جو کام خود کیا، اس کے علاوہ اس نے بوس آئنسٹائن کے اعداد و شمار، آئنسٹائن ریفریجریٹر اور دیگر سمیت اضافی منصوبوں پر دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ آئنسٹائن کی تحریریں سے کچھ شواہد موجود ہیں کہ اس نے اپنی پہلی بیوی ملیوا مارج کے ساتھ تعاون کیا۔ 13 دسمبر 1900 میں کیپیلرٹی پر پہلا مضمون صرف اس کے نام سے دستخط کیا گیا تھا۔ صرف ان کے نام سے شائع کرنے کا فیصلہ باہمی طور پر ہوا لگتا ہے، لیکن اصل وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اینس میرابیلس پیپرز 1905 پیپرز فوٹو الیکٹرک اثر سے متعلق 4 اینس میرابیلس مضامین ہیں۔ E=mc²، براؤن ان موشن، خصوصی نظریہ اضافت اور اینلینڈر فزکس، جسے آئنسٹائن نے 1905 میں سائنسی جریدے میں شائع کیا تھا۔ کاموں نے جدید طبیعیات کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا اور جگہ، وقت اور مادے کے بارے میں نظریات کو تبدیل کر دیا تھا۔ آئنسٹائن کا پہلا مقالہ جو 1900 میں اینالینڈر فزکس کو جمع کیا گیا تھا، وہ کیپیلری کشش پر تھا۔
یہ 1901 کے عنوان سے شائع ہوا تھا، جس کا ترجمہ کیپیلرٹی مظاہر سے نتائج کے طور پر ہوتا ہے۔ دو مقالے جو انہوں نے 1902 اور 1903 میں شائع کیے، تھرمو ڈائنامکس نے شمالیاتی نقطۂ نظر سے ایٹمی مظاہر کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ یہ کاغذات براؤن ان موشن پر 1905 کے مقالے کی بنیاد تھے، جس نے ظاہر کیا کہ براؤن ان تحریک کو اس بات کا پختہ ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے کہ مالیکیول موجود ہیں۔ 1903 اور 1904 میں ان کی تحقیق بنیادی طور پر پھیلاؤ کے مظاہر پر محدود تھی، ایٹمی سائز کے اثر سے متعلق تھی۔ آئنسٹائن کی حرکت پذیر جسموں کی برقی حرکیات 30 جون 1905 کو موصول ہوئی اور اسی سال 26 ستمبر کو شائع کی گئی تھی۔ انہوں نے میکینکس کے قوانین میں تبدیلیاں متعارف کروا کے میکسویل کے مساوات اور نیوٹنین میکینکس کے قوانین کے درمیان تنازعات کو حل کیا۔ مشاہداتی طور پر ان تبدیلیوں کے اثرات سے زیادہ تر تیز رفتاری پر ظاہر ہوتے ہیں، جہاں اشیاء روشنی کی رفتار کے قریب رفتار سے حرکت کر رہی ہیں۔ اس مقالے میں تیار کردہ نظریہ بعد میں آئنسٹائن کے خصوصی نظریہ اضافت کے نام سے مشہور ہوا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مقالے نے یہ بھی استدلال کیا کہ ایک برائٹ ایتھر کا خیال اس وقت طبیعت میں ایک اہم نظریاتی بستیوں میں سے ایک ضرورت تھا۔ بڑے پیمانے پر توانائی کی مساوات پر اپنے مقالے میں آئنسٹائن نے خاص رشتہ داری مساوات کے E=mc² آئنسٹائن کے نتیجے پر تیار کیا۔ اضافیت پر آئنسٹائن کا 1905 کا کام کئی سالوں تک متنازع رہا، لیکن میکس پلانک نے شروع ہونے والے معروف طبیعیات دانوں سے اسے قبول کیا۔ آئنسٹائن نے اصل میں حرکیات کے لحاظ سے خصوصی رشتہ داری کو وضع کیا۔ 1908 میں برمن منکوویکسی نے جیومیٹرک اصطلاحات میں اسپیشل ریلیٹیوٹی کو اسپیس ٹائم کے نظریے کے طور پر دوبارہ تشریح کیا۔ آئنسٹائن نے اپنے 1915 کے عمومی نظریہ اضافت میں منکوویکسی کی رسمیت کو اپنایا۔ آئنسٹائن کو متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور ان کو بہت سے اعزازات ملے، اور 1922 میں انہیں نظریاتی طبیعیات کے لیے ان کی خدمات اور خاص طور پر فوٹو الیکٹرک اثر کے قانون کی دریافت کے لیے طبیعیات میں 1921 کا نوبل انعام دیا گیا۔ 1921 میں کوئی بھی نامزدگی الفریڈ نوبل کے مقررہ کردہ معیار پر پورا نہیں اتری، اس لیے 1921 کا انعام آگے بڑھا کر 1922 میں ان کو دے دیا گیا۔ آئنسٹائن ایک مصنوعی کیمیائی عنصر ان کی موت کے چند ماہ بعد 1955 میں ان کے اعزاز میں نامزد کیا گیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔